آزمائشیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی رخ سے آئیں، اس کے اور بھی رخ ہیں۔ الگ الگ انداز میں شیطان آپ کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو الگ الگ انداز سے بھی شیطان نے آزمائشوں کے فندے ڈالے۔ سیدھا مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتے ہیں آپ۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص آ گیا حضور کے پاس، کہتا ہے کہ بھتیجے تم ہماری قوم کے بڑے معجز شخص تھے اور معجز باپ کی اولاد ہو، ہم لوگوں کو تم سے بڑی امید تھی کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، لیکن تم نے یہ بڑا عجیب ایک ماحول بنا دیا ہے، آپ کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑے ہو گئے ہیں، ہمارا اتحاد ختم ہو گیا ہے، ہم لوگ سارے لوگ 365 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، مزے میں تھے، سارے لوگ ایک برابر تھے، ایک ساتھ پوجا پدھتی کرتے تھے، میلہ ٹھیلا کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، سب لوگ برابر تھے، سب لوگ عرس کرتے تھے، سب لوگ قوالی سن لیتے تھے، سب لوگ مزے میں تھے، سب لوگ کھا لیتے تھے، ہضم کر لیتے تھے، سب لوگ مزے میں تھے۔ آپ نے ان تمام تر خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کی بات کر کے ہیجان بپا کر دیا، اتحاد کو خراب کر دیا، بگاڑ پیدا کر دیا قوم کے اندر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، بھتیجے اس کام سے باز آ جاؤ، بند کر دو اپنی یہ دعوت، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اچھا خاصا روزگار تھا، اس کو تباہ کر بیٹھے ہو، معاشرے کے اندر اچھی خاصی آبرو تھی، اس کو گنوا بیٹھے ہو، جہاں سے نکلتے ہو لوگ پتھر مارتے ہیں۔ بھتیجے اس کام کو بند کر دو، رب کعبہ کی قسم اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس کام سے تم دولت چاہتے ہو تو ہم سارے لوگ مل کر تمہیں اتنی دولت دے دیں گے کہ مکے کے سب سے بڑے رئیس بن جاؤ گے، مگر یہ کام بند کرو۔ اب اگر یہ بھی نہیں ہے، دولت نہیں چاہتے، حکومت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، تو ہم سارے لوگ مل کر تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، آپ کو لیے بغیر ہم لوگ کوئی بات نہیں کریں گے۔ بھتیجے مان لو، مگر ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی بھتیجے، یہ ایک خدا کی دعوت بند کرنا پڑے گی، یہ جو تم قرآن پیش کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مت پیش کرو، یہی کتاب تو ہے ہمارے ہاں دشمن بن کر نازل ہو گئی، کیا قباحت نازل کر دی تھی، کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا ٹھہراتی ہے، اس کو بند کرو، ہم تمہیں بادشاہ بنا لیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی حسین اور جمیل لڑکی پر دل آ گیا ہے کیا؟ اگر ایسا کچھ ہے کہ کوئی حسین اور جمیل عورت ہو، اس پر آپ کا دل آ گیا ہو اور تم خود اس سے نکاح نہ کر پاتے ہو، ہم لوگوں کو بتاؤ کون ہے وہ، کس بادشاہ کی بچی ہے، ہم آپ کے نکاح میں لے آئیں گے، مگر یہ کام بند کرو، اس کام کو روک دو۔ اور اگر یہ ساری بات نہیں ہے، اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو ہم سارے لوگ مل کر آپ کا علاج کراتے ہیں،
وہ لوگ سمجھتے تھے یہ کہ یہ آدمی دولت بھی نہیں چاہتا، یہ شخص بادشاہی بھی نہیں چاہتا، اس کو اتنی زبردست لالچ دی جا رہی ہے لڑکیوں کی، حسین و جمیل پریوں کی، نکاح کر لے عیش کرے، یہ بھی نہیں چاہتا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے اس کے باوجود یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ وحدانیت کی بات کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ 365 خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کی بات کر رہا ہے، ضرور دماغ خراب ہو گیا۔ یہ سمجھتے تھے، حضور کو کہتے تھے دماغ خراب ہو گیا، قرآن پیش کر رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا، ہم لوگ علاج کرا رہے ہیں۔ حضور نے ان تمام سوالوں کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کی، اسے جھڑکا نہیں، گالی نہیں دی، سورہ حامیم سجدہ کی چند رکوع سنا دی، واپس ہو گیا، لوٹ گیا، اور جا کر کہتا ہے اپنے گروہ میں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہن کے حال پر چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام جو میں سن کے آ رہا ہوں یہ رنگ لا کر رہے گا، یہ غالب ہو کر رہے گا، میں نے ایسا کلام اس سے پہلے نہیں سنا، سنو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی حکومت ہماری حکومت ہوگی، ان کا غلبہ ہمارا غلبہ ہوگا، ان کی عزت ہماری عزت ہوگی، اس لیے کہ یہ ہماری قوم سے ہیں، اور اگر یہ غالب نہیں ہوتے، اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تو پھر کوئی دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں گے، کم سے کم ان کی قتل کا وہ الزام ہمارے سر پر نہیں آئے گا۔ لوگ اس شخص کو کہتے ہیں کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا، آپ کو بھی کہیں گے، آپ جاؤ یہ قرآن سناؤ لوگوں کو، اپنی قوم کو سناؤ، ان لوگوں کو جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کو سناؤ گے آپ قرآن تو وہ کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ اس زمانے میں قرآن کی بات کر رہا ہے، آج بھی اس طرح کی آزمائش آتی ہیں، آپ قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، آپ کے گھر والوں سے لے کر آپ کے سردار اور محلے کے معجزین تک، اور وہ تمام لوگ جن جن کو ٹھیس پہنچے گی، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کو سمجھائش کریں گے کہ بھائی صاحب کہاں اس چکر میں پڑے ہیں، بات بات میں آپ قرآن سناتے ہیں، بات بات پر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کو بند کر دو، ہاں نماز روزہ کرتے رہو، اس چکر کو مت پالو، ایسا کہیں۔ مشرکین مکہ بھی اپنی اولادوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے تھے، تم کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں پڑ گئے، سیدھے سادھے جاتے تھے، طواف کرتے تھے، گھر آ جاتے تھے، اچھا تھا، تمہارے یہاں تو کعبہ موجود ہے، طواف کرتے گھر آ جاتے، اس الجھن میں کیوں پڑ گئے؟ ہم نے پچھلی رات میں آپ کو سعد بن وقاص کا وہ واقعہ سنایا تھا جن کی ماں دھوپ میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر واپس نہیں آیا تو اپنے باپ دادا کے دین پر اگر نہیں لوٹا تو میں دھوپ میں بیٹھے بیٹھے مر جاؤں گی۔ ایسا دباؤ بھی آئے گا، ایک طرف لالچ، ایک طرف دباؤ بھی۔ سعد بن وقاص نے کیا کہا؟ اے ماں، تیرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے سب فنا ہو جائیں تو بھی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات جواب، حضور کی تربیت تو ایسی تھی، حضور تو ایسی تربیت دیتے ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں ہمارے درمیان، وہ بانگے بہر ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ زمین کو الٹ پلٹ دیں گے، آسمان نیچے لے آئیں گے۔
لیکن گورنمنٹ جیسے ہی انہیں کہتی ہے کہ صاحب ایک کرسی خالی ہے آپ لے لیں اور لال بتی آپ کو مل جائے گی، اس پہ چلا کریں اور یہ بنگلہ آپ کو عنایت کیا جاتا ہے، صاحب وہ RSS کے پرچارک بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے کی ان کی تقریر ایسی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب کی دفعہ برسات بجلیوں سے نہیں ہوگی، ان کی آواز سے ہوگی، ایسا دہاڑیں گے یہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ امریکہ جانے والے کون ہیں؟ حضرت مولانا ہاشمی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ امیتابھ بچن ہیں۔ کون بنے گا کروڑ پتی میں آتا تھا نہیں سوال، یہ سوال آیا تھا۔ اب بتاؤ کہ حضرت ہاشمی صاحب کو سب سے زیادہ امریکہ جانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ وہ آج تک پوری عمر میں کبھی کعبہ نہیں گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کا قبلہ اور کعبہ امریکہ ہے، وہ قبلہ اور کعبہ نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا۔ اگر وہاں ہوتا تو ایک آدھ دفعے وہاں بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں نہیں گئے، کبھی نہیں گئے۔ وہ اجمیر جاتے ہیں سب سے زیادہ، یا پھر امریکہ۔ یہ اندازہ لگاؤ آپ، وہاں پر یہ عالم ہے صحابہ اکرام کا، اور یہاں پر یہ ہے۔ ایک لالچ دی جاتی ہے، بڑھ جاتے ہیں۔ وہاں پر تو حکومت پیش کی جا رہی ہے، حضور ٹھکرا دے۔ کوئی نوجوان ہے قرآن سے دلچسپی رکھتا ہے، ماں باپ دباؤ ڈالیں گے، رشتہ دار دباؤ ڈالیں گے، اسلام کی بات کرنے لگا ہے، بہت خطرہ منڈلا رہا ہے اس کے سر پر۔ کیا خطرہ ہے؟ ارے یہ عنقریب جہیز لینے سے انکار کر دے گا، بہت بڑا خطرہ ہے، 2-3 لاکھ کا جہیز آتے آتے رک جائے گا، اس کو روکو، اسلام کی بات کرنے لگا ہے۔ یہ خاندان کے لوگ کریں گے، لالچ دیں گے کہ بیٹا تمہارے لیے دلہن ڈھونڈی جا رہی، خوبصورت سی دلہن، کوئی پسند تو نہیں ہے؟ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، لیکن دیکھو یہ جو اسلام کی تم بات کر رہے ہو نا، تھوڑا اس کو ہٹا کے بات کرو، بہت سے ارمان ہیں وہ ہمیں نکالنے ہیں۔ یہ لالچ، اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر کوئی خوبصورت سی ہے، حسین سی ایک دلہن اس کو دیکھ ہی لیں گے، یہ سوچ کے کہ جلدی سے شادی کرا دو تاکہ اسلام کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے، یہ حسن و حسین و جمال چیزوں میں گم ہو جائے۔ تھوڑا عورت کے چکر میں پڑے گا، اس کے حسن و جمال کو دیکھے گا، کہاں کا اسلام، کہاں کا خدا، کہاں کے حضور، کہاں کا قرآن، سب بھول جائے گا، ادھر لگا دو۔ یہ سوچیں گے، اور سوچیں گے نہیں بلکہ ایسے سوچنے والے موجود ہیں امت کے اندر۔ ہمیں اس کا تجربہ ہے، میں نے خود کئی بچوں کی بات لوگوں کے یہاں لگائی اور ان کی باتوں کو صرف اس لیے انکار کر دیا گیا، ان بچوں کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، صرف ایک خرابی تھی کہ انہوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اندازہ لگاؤ۔ تو کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اس لیے روکنا چاہتے ہیں اسلام سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جہیز سے انکار کر دے، اور کچھ لوگ اپنی بچیوں کو اس لیے روکنا چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر جہیز کے نکاح کرنے والے لڑکوں کو پسند کریں۔ یہ عالم، یہ لالچ، اگر بات اس سے نہیں بنتی آگے جاتی ہے اور آگے لے جاتے ہیں۔ بیٹا پڑھ لکھ لیے ہو، انجینئر ہو گئے ہو یا ڈاکٹر ہو گئے ہو، تمہاری ڈسپینسری ایک آدھ کھلوا دیتے ہیں، اور اگر آپ نے بڑے پیمانے پر اس کام کو شروع کر دیا تو گورنمنٹ آ جائے گی کہ صاحب سیٹ خالی ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال دی۔ یہاں تک لالچ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی لالچ دی گئی تھی، پتہ آپ؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا، ایک خدا کی بات کی، تو باپ آزر کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو آپ پروہت گھرانے کے ہو، ملک کے اندر اعلان کر دو کہ ملک کے اندر جو سب سے حسین اور جمیل عورت ہو اس کو لاؤ اور ابراہیم سے اس کا نکاح کرا دو، یہ اس کے حسن و جمال میں پڑیں گے، سب بھول جائیں گے۔ ڈھونڈا گیا، ایسی ایک عورت چھانٹ لائی گئی حسن کا مقابلہ کرا کے، اب لا کر کے نکاح کرا دیا گیا۔ امید تھی کہ اب ابراہیم کو
یہ اپنے شیشے میں اتار لے گی. لیکن حضرت ابراہیم اللہ کی وحدانیت کو دل میں جگہ دے چکے تھے. پہلی ہی رات میں آپ نے اس حسین و جمیل عورت کے سامنے اسلام پیش کر دیا، اور اس انداز سے پیش کیا، اس اخلاق سے پیش کیا کہ وہ خود حضرت ابراہیم کے شیشے میں اتر گئی. صبح اٹھتی ہے تو آدر کے سامنے سب سے پہلے ہی دعوت یہی دے دیتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دیتے گئے. کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کو بھی نکالا جاتا ہے. یہ ایمان پیدا کرو اپنے اندر، اس آزمائش سے گزرو. یہ ہے نوجوانوں کے لیے ایمان. یہاں تک اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے، ایسے دیکھتا ہے. آزمائشیں اس طرح کی آئیں گی، ان سب سے گزر جاؤ گے تو ظلم اور تشدد ہوگا، جیسے عثمان بن عفان کے ساتھ ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا؟ ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور دیوار سے کھڑی کر کے کوڑے مارتا، زمین پر لٹا کر لٹھوں سے پیٹتا تھا. پھر کیا؟ کمرہ بند کر کے مرچی بھر دیتا تھا اور وہاں آگ لگا دیتا تھا. اس حال میں سالوں گزارا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. ایسے بھی آزماتا ہے، ہمارے یہاں بھی تو ہوتی ہے آزمائش. اس طرح سے کتنے واقعات دماغ میں ہیں کہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اب وقت اجازت نہیں دے رہا، وقت اجازت نہیں دے رہا اس بات کی کہ آپ کے سامنے واقعات رکھیں. یہ تو ہم جو چند نمونے آپ کو سیرت کے البم سے جو چند تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک کا پورا اسٹرکچر آج مسلمانوں کا بگڑ چکا ہے. کہ خود مسلمان جب قرآن کی اور سیرت کی بات کرتا ہے تو ہمارے اپنے لوگ ہمارے سد راہ بن جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کو تو لیکن ضرور یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سچے کون ہیں جھوٹے کون. اب جو لوگ اس پر قائم رہ گئے، ان آزمائشوں سے گزر گئے، کوئی چیز کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کی، مال و اسباب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، جو بھی لالچ اس کے سامنے آئی اسے ٹھکرا دیا، اور جو بھی خوف اس کو دلایا گیا، خواہ وہ جان کا ہو یا مال کا ہو یا آمدنی کے نقصان کا ہو یا کھیتی اور پھلوں کے نقصان کا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان کا نقصان ہو، ان سب سے وہ دہشت زدہ نہیں ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کر لی، ان کو جانچ لیا، ان کو اپنے لیے چن لیا. یہ بات ہے جو فرمایا کہ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے، اور وہ اسی طرح دیکھے گا تمہارے درمیان خوف لا کر. اب ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ تو مکے کا واقعہ ہے، لیکن مدینہ کے اندر بھی جب مسلمان پہنچ گئے تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے زبردست آزمائش کی. اور کیسے اللہ رب العالمین الگ الگ کرتا ہے، جھوٹوں اور سچوں کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جنگ خندق ہونے لگی، یہودی عیسائی مشرکین سب کا گھڑ جوڑ ہو گیا، مدینہ کے اوپر حملہ ہو گیا. سارے لوگ مل کر حملہ کر دیتے ہیں. چھوٹی سی ریاست ہے مدینہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر دفاع کر رہے ہیں. بہت مختصر بتا رہے ہیں وہ، اب واقعہ لمبا کریں گے تو بہت لمبا واقعہ ہے. خندق کھودی ہوئی ہے، دفاع ہو رہا ہے. اس حال میں اس وقت حضور پاک اور صحابہ اکرام گزر رہے ہیں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. پیٹ پر پتھر ہے. اور اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے خزانے تمہارے یہاں بکھریں گے. قیصر و کسریٰ کو تم روندو گے، یہ پیشن گوئی ہو چکی. اب وہیں پر جب یہ ماحول بنا، یہ دہشت پھیلی کہ چاروں طرف سے ہم پر حملہ ہو گیا، ہمارے بیوی بچے ہم خود سارے لوگ خطرے میں پڑ گئے. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک نقشہ کھینچا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو کہ جب دشمن تم پر چڑھ آئے تھے اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ رہے تھے.
ایسی دہشت۔ اس وقت مسلمانوں کا دو گروہ ہو گیا، جو منافق تھا وہ کہنے لگا لے ہمیں تو کہاں پیشن گوئی کی جا رہی تھی، ہمیں تو یہ اطلاع دی جا رہی تھی، ہمیں تو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی تھی کہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے حاصل ہونے والے ہیں، تم وہاں تک پہنچنے والے ہو، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پیشاب اور پیخانہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، ہر جگہ تیر آ رہے ہیں، ہر جگہ دشمن کا خوف ہے۔ لیکن وہیں پہ جو راسخ الایمان لوگ تھے، جو لوگ سچے اہل ایمان تھے، جو لوگ تمام آزمائش سے گزر جانے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، یہی تو وعدہ تھا، کیا تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یہی بات تو کہی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے تمہیں یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں، جن لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، جن کو بھی ہم نے زمین پر اس دعوے کے ساتھ بھیجا ہے، ان سب کو آزمایا ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہوئے ہیں ان کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا کہ تمہیں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یہ دیکھے گا کہ تمہیں سچے کون ہے، جھوٹے کون۔ اس طرح اللہ رب العالمین بازار گرم کرتا ہے، وہ بازار جو حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے، اور پھر اس میں چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو تم میں جھوٹے کون ہے، سچے کون۔ اور جب تک یہ نہ ہو تو معلوم نہیں پڑ سکتا کہ تم میں جھوٹے کون ہیں اور سچے کون۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ دن لا کر رہے گا، اور یہ دن دنیا کے ہر مسلمانوں پر قیامت سے پہلے پہلے تک آئے گا، یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان پر آئے گا، ایک فتنہ عظیم برپا ہوگا پوری زمین کے اندر، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اس دہشت کا ماحول بنے گا، ہر مسلمان ہلا دیا جائے گا، وہ دجالی زمانہ ہوگا۔ ہر مسلمان کو آزما کر اللہ رب العالمین نے چھانٹ کے الگ کرنے ہیں، ہر حال میں وہ کرے گا، یہاں تک کہ ہمارے بچے، ہماری مائیں ہمارے سامنے ایک ایک قطرے پانی کے لیے دم توڑیں گے، اور ایسے وقت میں بھی ایسے لوگ اللہ رب العالمین اس زمین پر پیدا کیے ہوئے ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، ٹکے رہیں گے۔ ہر مسلمان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور یہ ہو کے رہے گا قیامت سے پہلے پہلے تک۔